جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب یہ ہزاروں کا مجمع ہے, اب اس میں کون اللہ کا ولی ہے کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا. اب آپ نے کسی کو ڈانٹا تو ہو سکتا وہی ولی ہو, آپ نے کسی کو دھکا دیا ہو سکتا ہے وہی ولی ہو. تو اب آپ تو آئے تھے جلسے میں اپنی آخرت سدھارنے کے لیے, لیکن آپ نے ولی کو ڈانٹ کر اپنی آخرت خراب کر لی, ولی کو دھکا دے کر. کیونکہ ولایت پیشانی پہ نہیں لکھی ہوتی. بہت ممکن ہو کہ اسٹیج پر جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سب ولی نہ ہو, لیکن جو بیٹھے ہوئے ہو نا یہ چھپ کے عاجزی سے, ان میں کوئی ولی ہو. بہت ممکن ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. آج کل جلسوں کو ہم نے ایک میلے ٹھیلے کی حیثیت دے دی, بلکہ جلسوں میں آؤ تو باوضو آؤ, ٹوپی پہن کر آؤ, خوشبو لگا کر آؤ اور با ادب بیٹھو. پتہ نہیں مدینے والے جس کی محفل سجی ہے گنبد خضرا سے کب ان کی نظر اٹھ جائے, اور ان محفلوں پر ان کی نظر ہوتی ہے. ہم ان محفلوں میں آتے ہیں تو یہی سوچ کر آتے ہیں کہ پتہ نہیں ان میں کون مقبول بندہ ہوگا, اس پر نظر پڑی تو اس کے صدقے اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو اس لیے اس میں گالی گلوچ دھکم دھکی, اور یہ میں جلسوں میں ڈنڈوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈنڈوں کے جلسے نہیں ہیں, یہ جھنڈوں کے جلسے ہیں, یہ درود و سلام اور امن و امان کے جلسے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اس کا بہت خیال کرو. ادب, ان جلسوں میں ادب سے بیٹھنا قسمت بدل دے گا, اور ان جلسوں میں بے ادبی کرنا آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اس لیے اس کا بہت خیال کرو. یہ دھوم دھام دھینگا مستی ایسا مت کرو. لیکن میں جانتا ہوں یہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ محبت میں کرتے ہو, لیکن محبت میں بھی آپ کو ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک بار پھر بلند آواز سے سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اگر میں گفتگو کرنے کی آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو اجازت کے طور پر اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت عشق و محبت میں ڈوب کر یہ اشارہ دینے کے لیے کہ آپ سننا چاہتے ہیں, بلند آواز سے ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین. اب سنو, عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے حساب لے گا قیامت کے دن, اور بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. زندگی کے لمحے لمحے کا حساب, ایک ایک پل کا حساب. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین شعلے اگل رہی ہو, یہ اللہ کے رسول کا فرمان, زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور زمین پر انتہائی تپش اور حرارت ہوگی, اور زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی, زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی. اور جب زمین انسان کے پیروں کو پکڑے گی تو اس وقت تک کہ زمین اس کو نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ اس سے چند سوالات نہ کر لیں. اور وہ سوال میں سے ایک سوال یہ ہوگا, تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری, تیری زندگی کہاں گزری؟ تھوڑا سوچو, تھوڑا غور کرو. پہلا سوال, زمین نے قدموں کو پکڑ لیا ہے. اللہ اکبر, ذرا تصور کریں, یہ کوئی کہانی قصہ نہیں. مئی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے پیر ہم اپنی زمین پر قدم رکھ کر کے نہیں چل سکتے. جب یہ دنیا کی زمین, اللہ اکبر, مئی کی حرارت, مئی کی تپش جب اس کو اللہ اکبر گرم کر دیتی ہے, ہم اس پر ننگے پیر رکھ کر کے نہیں چل سکتے. اور اگر ڈامر کی سڑک ہے, تارکول کی سڑک ہے, تو اس پر تو ہم یقیناً اور قطعی طور پر پیر نہیں رکھ سکتے. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, جب مئی کی حرارت سے یہ زمین گرم ہو جائے تو اس وقت ہم اس پر پیر نہیں رکھ سکتے. اللہ اللہ, اس دن کیا حال ہوگا, ہم کیسے کھڑے رہیں گے, اور کھڑے رہنے کی طاقت کہاں سے لائیں گے, کھڑے رہنے کی قوت کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اکبر, جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اللہ اکبر,
اکبر، آج سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اللہ اللہ، اس دن کیا حال ہوگا؟ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی، اس دن رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہوگی، اس دن خون کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے، نہ کوئی بیوی شوہر کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگی، نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ کیسا دن ہوگا جس دن رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے، جس دن ناطے بے وقت ہو چکے ہوں گے، جس دن کسی کا مکان نہ ہوگا، جس دن کسی کی دکان نہ ہوگی، جس دن کسی کی سلطنت نہ ہوگی، جس دن کسی کی حکومت نہ ہوگی۔ اس دن میرے اللہ کی حکومت کے سوا کسی کی حکومت نہیں، میرے اللہ کی بادشاہت کے سوا کسی کی بادشاہت نہیں۔ وہ خود فرمائے گا لمن الملک، آج حکومت کس کی ہے، آج ملک کس کا ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہ ہوگا، پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج تو حکومت صرف اور صرف اس کے لیے ہے جو غلبے والا خدا ہے، جو قوت والا رب ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو کرو، ایک وقت وہ آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب بیان کرتے تو لوگ کہتے مولوی نے بے وقوف بنا دیا، کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، لیکن اللہ اللہ، یہ غیب کی خبر وہ غیب داں نبی دے رہا ہے جو اپنی زبان سے کبھی اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کرتے ہی نہیں، جو اپنی مرضی کے مطابق بات کرتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ عالم ما کان و ما یکون، وہ غیب داں نبی فرما رہے ہیں زمین، اللہ اکبر، اتنے قریب سورج کے ہوگی اور سورج اتنے قریب زمین سے ہوگا، اور زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور انسان کے پیر زمین پکڑ لے گی، اور اللہ پوچھے گا بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کی راتیں کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کے دن کہاں گزارے؟ اب آپ مجھے بتائیں۔ اللہ اکبر، وہ میرے نوجوان جو کبھی جوئے کے اڈے پر، جو کبھی شراب کے اڈے پر، جو کبھی زنا کے اڈے پر، جو موبائل کے اندر گیم کھیلتے بیٹھتے ہیں، جو کرکٹ دیکھتے ہوئے انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کب ہو رہی ہے انہیں اذان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کس طریقے سے اللہ کو جواب دیں گے؟ میرے عزیز، باپ کو جواب دینا آسان ہے، پیر کو جواب دینا آسان ہے، امام کو جواب دینا آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب کون دے گا؟ جہاں جبریل بھی کلام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، جہاں انبیاء بھی گفتگو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں ہم کیسے جواب دیں گے؟ زندگی، پوری زندگی کہاں گزاری؟ اب ذرا سوچو تو صحیح، کہاں اٹھ رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو، کیا کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور قیامت کے دن کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو۔ قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا بھیجا قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کیا؟ کیا عمل بھیجا؟ جھوٹ بھیج کر اپنی جہنم کا سامان کیا یا سچ بھیج کر اپنی جنت کا سامان کیا؟ ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی، یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، میرے بھائیوں یہ دنیا ہے، یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی
زندگی گزر جاتی ہے. یہ دنیا ہے, یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے, اس لیے کہ یہ دنیا ہے, ایک سرائے فانی ہے دنیا. یہ سرائے ہے, سرائے مطلب لاج ہے, لاج. اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے. لاج میں کیا ہوتا ہے, کوئی مستقل نہیں رہتا. آج ایک بندہ, کل دوسرا بندہ, پرسوں تیسرا بندہ. بولو لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل.